بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کیا ہے: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور خوب مہربان ہے۔ دونوں طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مصنف نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام اور اس کی حمد و ثنا سے شروع کیا۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی اقتداء، حدیث رسول کی اتباع اور عام مصنفین کی پیروی کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا آغاز بھی بسم اللہ اور حمد سے ہے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محتم بشان کام اللہ کے نام سے، اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ اسی طرح مصنفین کا معمول ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو بسم اللہ اور حمد سے شروع کرتے تھے۔ اللہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ یہ اس ذات کا علم ہے جو ازل سے ہے اور اس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، بشرطے کہ کہنے والے کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ الرحمن اور الرحیم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض حضرات کے نزدیک دونوں متحد المعنی ہیں، یعنی الرحیم تاکیداً ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک مختلف المعنی ہے۔ رحمان رحیم سے ابلغ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ نیز رحمان کا اطلاق غیر خدا پر شرعاً نہیں ہو سکتا، اور رحیم کا اطلاق جائز ہے۔ ترکیب دیکھ لیجئے۔ آسان ترکیب جو ہے یہ ہے: با حرف جر، اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنے دونوں صفت سے مل کر مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اشرع فعل کے یا ابدؤ فعل کے۔ اشرع فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، صورتاً خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔